سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اور آپ آج جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، سرکار شیرب اہل سنت کی ذات کے بارے میں ابھی آپ نے شہزادہ مشاہد ملت سے پورا ایک مکمل بیان سماعت فرمایا. میں حقیر فقیر اپنا نام اسی مبارک لسٹ کے اندر درج کروانے کے لیے 2-4 منٹ کے لیے حاضر ہوا. بس اتنا کہنا چاہوں گا، اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اتنا بتانا چاہوں گا کہ میرے سرکار شیرب اہل سنت کو، میرے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کو، میرے سرکار حضور شیرب اہل سنت کو اب کسی سے تعریف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام نامی، اسم گرامی کسی آدمی کوئی لے یا نہ لے، کوئی ان کا نام بیان کرے یا نہ بیان کرے، ان کا اسم پاک اب کسی کا محتاج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، جس کو مفتی اعظم نے فرمایا کہ 150 مولوی مل کر جو کام نہ کر سکے وہ حشمت علی نے اکیلے کر دیا، جس کو حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے 2 نعمتیں حجت الاسلام کو عطا کری ہے، اس کے اندر ایک نعمت حشمت علی کا نام ہے، جس کا عالم یہ تھا، جس کا کردار یہ تھا کہ جس طرف رخ کر دیا قصر وہابیت کو تاراج کر دیا، جس طرف رخ کر دیا دیوبندیت کی بنیاد کو ہلا کر پھینک دیا. جس ایریے میں چلے گئے، جس خطے میں چلے گئے، جس قریے میں چلے گئے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کر دیا، جس طرف چلے گئے اعلیٰ حضرت کے مشن کو عام کر دیا، اور جس ایریے میں چلے گئے ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی اور اس انداز میں اعلان فرمایا، اس انداز میں گنگناتے رہے، اس انداز میں پیغام دیتے رہے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، ارے پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول اللہ ملے. وہ سرکار شیرب اہل سنت کی ذات ہے مسلمانوں، جن کا ذات ہم محتاج تعارف نہیں ہے، جس کو زمانے نے مظہر اعلیٰ حضرت کہا ہے، جس کو کہنے والے نے اعلیٰ حضرت کا لخت جگر کہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان مبارک سے روحانی بیٹا فرمایا ہے. آج بہت مناظر گھوم رہے ہیں، اپنے آگے نام مناظر لگا رہے ہیں، لیکن آؤ مسلمانوں ذرا تاریخ کا جائزہ لو. وہ سرکار شیر سنت کی ذات ہے جس کو اپنے نام کے آگے مناظر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، بلکہ اس زمانے کے تمام علماء نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی مناظر ہے تو مناظر علی الاطلاق شیر سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے آگے مناظر لگانے سے کوئی مناظر نہیں ہوتا. اور سرکار سنت کی ذات دیکھو، ہم بھی لگانا شروع کر دیں مناظر اعظم، مناظر، لیکن بات سن لو، میں کسی کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنے شیر سنت کا پیغام بیان کر رہا ہوں، اپنے شیر سنت کی بات کر رہا ہوں، اپنے مظہر اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں. آؤ دیکھو سرکار شیرب اہل سنت کو اس زمانے کے تمام علماء نے، تمام مفتیان کرام نے، تمام محدثان کرام نے، تمام علماء کرام نے علی الاطلاق جس کو مناظر فرمایا، صرف مناظر نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اگر اس زمانے کے اندر کوئی امام المناظرین ہے تو سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سرکار شیرب اہل سنت کی ذات ہے مسلمانوں. ہم آپ آج اسی کی مقدس محفل کے اندر، مقدس عرس پاک کے اندر حاضر ہوئے. ان کا پیغام کیا تھا، ان کی رفتار کیا تھی، ان کی گفتار کیا تھی. یہاں آئے ہو بڑے بڑے علماء کی تقریر سنو گے، میں نابکار، میں ناکارہ یہاں پر حاضر آ گیا، میری کیا حیثیت ہے. سرکار شیرب اہل سنت کا ایک ادنا غلام اگر بن جاؤں صحیح معنوں میں تو میرے ایمان کے لیے اور میرے عقیدے کے لیے کافی ہو جائے گا مسلمانوں. لیکن ان کے عقیدے کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے کلیجے سے لگاؤ. ان کی رفتار یہی تھی، ان کا فرمان یہی تھا، ان کا کہنا یہی تھا، ان کا مسلک یہی تھا، ان کا مشور یہی تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. آج آپ لوگ یہاں آئے ہو تو یہ پیغام لے کے جاؤ، یہ پیغام حشمتی لے کے جاؤ، حشمتی پیغام لے کے جاؤ کہ اگر ہم بھوکے بھی سو جائیں گے تو وہ تو گوارا کیا جائے گا، لیکن کسی دیوبندی وہابی کے یہاں جا کر ہم 2 روٹی بوٹی نہیں کھائیں گے. ہمارے بزرگوں نے یہی پیغام دیا، ہمارے علماء نے یہی پیغام دیا، ہمارے مفسرین اکرام نے یہی پیغام دیا کہ ہم اپنی جان دینا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن گستاخ رسول کے ساتھ ہاتھ ملانا بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ
بلکہ یہ بھی کان کھول کر سن لو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ مفکر ہو، اپنے وقت کا محدث ہو، بہت بڑا علامہ کہلاتا ہو، بہت بڑی ٹوپی لگاتا ہو، بہت بڑا عمامہ باندھتا ہو، 8 فٹ کا جبہ پہنتا ہو، 9 میٹر کا عمامہ باندھتا ہو، لیکن اگر مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے تو چپا نہ دیکھنا، قبا نہ دیکھنا، دستار نہ دیکھنا، بلکہ جب بھی دیکھنا تو مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو اپنے کلیجے سے لگا لینا، اور مسلک اعلیٰ حضرت نہیں تو جوتوں کی نوک پہ مار دینا۔ بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، بڑے بڑے فہامہ گزرے ہیں، ہمیں بڑے بڑے منطقی تو گمراہ ہو گئے ہیں، اپنا ایمان نہیں بچا پائے۔ بڑے بڑے علم منطق کے علماء گزرے ہیں، اپنے آپ کو امام کہتے تھے منطق کے، اور اس کے بعد گمراہ ہو گئے۔ کہ ابو جہل کے پاس علم نہ تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم گزرا ہے، لیکن مسلمانوں علم سے ایمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، علم سے ایمان کی پہچان نہیں، بلکہ ایمان کی پہچان عشق رسول ہے، ایمان کی پہچان وہابیت و بلندیوں سے دور رہو۔ یہی بزرگوں کا پیغام ہے، یہی خانقاہ حشمتیہ کا پیغام ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم الی آخرہ، ان دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے نہ جاؤ، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، بیمار پڑ جائیں تو عیادت کرنے نہ جاؤ، اسی انداز میں گنگناتے رہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ۔